پاکستان کے طول عرض میں جانبین میں طرفین بسنے والے جملہ میرے اہلیان وطن آپ سب کو محبت کے ساتھ عارف طیبی کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خوبصورت سرنامے کے ساتھ الف سے اجالا آگہی کا سفر محبت کا سفر. آپ جانتے ہیں اس پروگرام میں ایک موضوع کا انتخاب کرتا تاکہ آپ جان سکیں قرآن کیا کہتا ہے, مصطفیٰ کا پاک فرمان ہماری رہنمائی کیا کرتا ہے, اور وہ شخصیات کو بھی ہم پروگرام کا حصہ بناتے ہیں جو دین کے لیے کام کرتی ہیں, اللہ رسول کا ذکر جو ہے پوری دنیا میں پھیلاتے ہیں اور خیر کی بات کرتے ہیں, خیر کا پیغام دیتے ہیں, کیونکہ میرے کریم نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خیر بانٹے. تو ہماری کوشش ہوتی ہے الف ٹی وی کے اسکرین سے کہ ہم محبت کا پیغام پہنچائیں, کیونکہ ہمارا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. آج ہمارے پاس خوبصورت پروگرام اسپیشل جو کر رہے ہیں, ایسی شخصیت ہمارے ساتھ ہیں جو لاکھوں نہیں کروڑوں دلوں پر راج کرتی ہے, اور جب وظائف کی دنیا کے اندر نام لیا جاتا ہے تو ان کے علاوہ کوئی ایک نام ایسا نظر نہیں آتا جو بڑا معتبر ہو. لوگ ان سے پیار کرتے ہیں, ہر عمر کا شخص, ہر ایج کا نوجوان, بزرگ, بچے ان سے پیار کرتے ہیں, ہر مسلک کا ماننے والا ان سے پیار کرتا ہے, انسانیت سے پیار کرنے والا ان کا بہت بڑا فین ہے. اور جب وظائف کا ذکر کرتے ہیں, وہ وظائف جو اثر رکھتے ہیں, جو آپ کے ان کے جب زبان اقدس سے بات نکلتی ہے تو دل پہ جا کر گھر کرتی ہے. جو بات کرتے ہیں لوگ ان کی بات کو سننا پسند کرتے ہیں, ان کی بات پہ عمل کرتے نظر آتے ہیں. بہت سارے میں نے نوجوانوں کو دیکھا جنہوں نے توبہ کی راہ لی تو ان سے رہنمائی حاصل کی. یہ خیر کا سرچشمہ بنے ہوئے ہیں اور گزشتہ 40 سال سے جو ہے روحانی سے وابستہ ہیں, لوگوں کے لیے خیر تقسیم کرنے کا باعث بنے ہوئے ہیں. اور لاہور کے اندر ہم تسبیح خانہ کی بات کرتے ہیں تو آپ کو ایک ہی نام ذہن میں آتا ہے, وہ عبقری کا نام نظر آتا ہے. ایک ایسا میگزین جو کم و بیش 2 لاکھ سے زائد کی سرکولیشن جس کی ہے, اور وہ بھی خیر کا باعث بنتی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اگر بات کرتے ہیں ہم تسبیح خانہ کی تو وہاں پر لاکھوں لوگ روز کی بنیاد پر پیغام محبت لے کے ان سے جاتے ہیں. آپ جان گئے ہوں گے ہم کن کا ذکر کر رہے ہیں. آج موجود ہیں ہم تسبیح خانہ میں, اور ہمارے ساتھ جو روبرو شخصیت ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے حکیم محمد طارق محمود چغتائی صاحب, جو کہ آپ عبقری کے آنر بھی ہیں, تسبیح خانہ کے آپ روح رواں بھی ہیں, اور ابو الوظائف, پوری دنیا آپ سے پیار کرتی ہے, وظائف لیتی ہے. آج آپ کو خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کے وقت دینے کا قبلہ بہت شکریہ, بہت مہربانی, اپنے وقت عنایت کیا. قبلہ آغاز کریں گے کہ لوگ آپ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں, آپ کو وظائف دیتے لوگوں نے سنا ہے اور لوگ سنتے ہیں, وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ حکیم صاحب جو ہے وہ کب پیدا ہوئے, کہاں پیدا ہوئے, اور حکیم صاحب کا جو ہے وہ پنجاب کی جو ہے نا کس مٹی سے تعلق ہے, دیکھنے والوں کو بتائیے. جی 26 دسمبر 1966, 13 رمضان ماشاء اللہ, اور سوموار پیر کا دن ماشاء اللہ پیدائش ہے. سخت سردی تھی, 8 پوہ تھی. اچھا, واہ. اور شناختی کارڈ میں غلطی سے 67 لکھا ہوا ہے. اچھا, تو میری پیدائش ہے. صحیح. خاندانی طور پہ میرے جو بڑے تھے وہ 1762 میں بخارا سے آئے تھے. اچھا, فادر لینڈ بخارا ہے. ابھی میں 18 دسمبر 24 میں بخارا سے آیا ہوں. صحیح. سخت برف پڑ رہی تھی اس علاقے میں. اس سے پہلے کئی بار گیا ہوں بخارا. تو وہاں سے میرے بزرگ 1762 میں آئے تھے. صحیح. بڑے آئے تھے. ہمارا خاندانی 3 چیزیں ہیں. ایک ذمہ دارہ ہے, ہمارے اپنے باغات ہیں باپ دادا کے. جی. تجارت ہے اور درویشی ہے. یہ خاندانی طور پہ ہمارا جو پچھلا پس منظر ہے. اچھا, کتنے بہن بھائی ہیں قبلہ, آپ اس کے بارے میں بتائیے. ہم 2 بھائی ہیں, 2 بہنیں, ایک فوت ہو گئی ہیں اور 3 موجود ہیں. اچھا, اسکولنگ جو ہے آپ کی تعلیم جو ہے وہ کہاں سے حضور ہوئی؟ میں اصل میں بہاولپور کے ساتھ ایک بہت قدیمی شہر ہے احمد پور شرقیہ. بالکل صحیح. وہاں میری پیدائش ہے. بہت پرانا شہر ہے. اس کا اندرون شہر لاہور شہر کی طرح ٹیلوں پہ ہے, تنگ گلیاں, تنگ راستے. وہاں سے میں نے اسکول, پھر کالج بھی, اور اس کے بعد پھر بہاولپور کالج میں یہ تعلیمی سلسلے سارے چلتے رہے. اور چونکہ بچپن سے گھر میں کچھ ماحول ایسا ملا تو تحقیق کا مزاج تھا, ریسرچ کا مزاج تھا. صحیح. آج بھی طالب علم ہوں, اور اس شعبے میں میں نے قدم رکھا 1984 میں. پھر ایک درویش مجھے مل گئے. صحیح. جو 1984 سے انہوں نے میری انگلی پکڑی. اس وقت میں کوئی 17 ساڑھے 17 سال کا تھا. اچھا, تو اوائل دور میں. اوائل میں بس پھر نیک بنانے کی کوشش تو بہت کی. کوشش کر رہا ہوں بن جاؤں ماشاء اللہ ابھی تک.
اچھا قبلہ، بچپن جو ہے ہر انسان یاد کرتا ہے، اس کو بچپن کی کچھ یادیں یاد آتی ہیں، کچھ شرارتیں یاد آتی ہیں. آپ کا بچپن کیسا گزرا ہے اور کیا مس کرتے ہیں؟ کتابوں کا شوق تھا. اچھا. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ بچہ کتنا بڑا ہوتا ہے جس کو عیدی ملتی ہے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ پریشان تھا تو مجھے اماں بہت دیتی تھیں، اللہ نے وسعت دی تھی. جی. تو بڑا کیا ہوا، میں نے کہا 1 روپیہ کتاب کی خرید میں کم ہے، اور وہ عید کا دن تھا. اللہ اکبر. اچھا. میں نے کہا فلاں بندہ ہے. اچھا، عید کے دن دکانیں بند ہوتی ہیں، وہ عید کارڈ بھیجتے تھے وہ صاحب. اس دور میں عید کارڈ بہت زیادہ. صحیح ہے. تو وہ ان کی دکان کھولی ہوتی تھی اور وہ یہ کتابیں طب کی، روحانیت کی بیچتے تھے. تو کتاب میں روپیہ کم تھا، تو اماں رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کتاب کے لیے روپیہ دیا. کتابیں پڑھنا آج بھی اپنی میں بیٹوں کو دکھاتا ہوں کہ یہ کتاب میں نے پڑھی اور مکمل کر کے باقاعدہ تاریخ لکھی. پھر کالج میں لائبریری اتنی کتابیں ہوتی تھیں، پڑھنا ہوتا تھا کہ حتیٰ کہ لائبریرین نے، نسیم صاحب ہوتے تھے، ریٹائر ہو گئے، انہوں نے مجھ پہ اعتبار کر لیا، چابیاں دے دی. اللہ اللہ اللہ. میری کوشش یہ ہوتی تھی کہ جو کتاب پھٹی ہے اس کو جلد کروا کے رکھنا، تاکہ آنے والے اور اسٹوڈنٹ، طالب علم ان سے استفادہ کریں. کتابوں سے دوستی تھی، کتابوں کے ساتھ. اس کے علاوہ والد صاحب کے کام میں ان کے ساتھ چلنا، باغات میں جانا، وہاں کام کرنا. اب عالم یہ ہوتا تھا کہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ عید کے دن ہماری کاموں کی لسٹ بنی ہوتی تھی. ہماری عید یہی تھی کہ بس عید کی نماز پڑھ لی. اچھا. ہاں، قربانی کی عید میں جانور کو ذبح کرنا، پھر اس کا عام عید ہماری یہی ہوتی تھی. کاموں کی لسٹ بنی ہوئی ہوتی تھی، ہم نے کام کرنا ہے، اور ہمارے ماتھے پہ کبھی بل اس لیے نہیں آیا تھا کہ ہمارے ذمہ کام ہے، ہم نے کرنا ہے. صحیح. قبلہ یہ بتائیں، کتاب بچپن میں شوق سے جو ہے نا، ہر بچے کا شوق ہوتا ہے کتاب کی، یہ کتاب بار بار پڑھی جائے تو وہ انسان کہتا ہے کہ میری فیوریٹ بک ہے. کون سی آپ کی پسندیدہ کتاب رہی؟ ایک ہو تو بتاؤں. اچھا. بے شمار کتابیں ایسی ہیں جن کو بار بار پڑھا. شروع سے گلی ڈنڈا، کوئی کھیل، کوئی گلیوں میں کھیلنا. میں نے کوئی اپنا تقوی بیان نہیں کر رہا، کوئی بزرگی اور ولایت بیان نہیں کر رہا. نہ میں ہوں، خاتمہ ایمان پہ ہو جائے اس سے بڑی نعمت نہیں. لیکن کتابوں سے، تحقیق سے، روحانیت سے اور جڑی بوٹیوں سے نکل جانا، شہر سے باہر جڑی بوٹیاں تلاش کر کے لانا، ان کو سجانا، رکھنا، صحیح، ان کی دوائیں بنانا. بس یہ ایک بچپن کا ایک نظام تھا. اچھا قبلہ بتائیں کہ کھانے پینے کے نظر مائیں بیٹے کے لیے کھانا بناتی ہیں، اور ماں کے آتا کھانا جو نا انسان کسی عمر میں چلا جائے بھولتا نہیں ہے. تو ماں جی کا میں کہتا ہوں ذکر خیر، میں نے دیکھا بہت سے پروگرامز میں والدہ کا آپ ذکر خیر کرتے ہیں. جی جی. تو انسان جو بھی ہوتا ہے اپنی والدہ کی وجہ سے آج ہوتا ہے. تو میں چاہتا ہوں ماں جی کا ذکر بھی ساتھ ہو، والدہ کی محبت، وہ یادیں بھی ساتھ شیئر ہمارے دیکھنے والوں سے کریں. اور ماں جی کیا آپ کو شوق سے بنا کے کھلاتی تھیں، یا آپ کو کیا پسند تھا؟ دیسی چیزیں، سادہ کھانے، اور یہی بچپن سے کھائے. صحیح. آج بھی اس کی تندرستی محسوس کرتے ہیں ماشاءاللہ، کہ وہ ہمارے گھر میں ایک ماحول تھا کہ سادہ کھانے، دیسی کھانے، اور ایسے کھانے جو آج ہم کہتے ہیں کہ یہ فٹنس کے لیے بہت ضروری اور بہت مفید ہیں، وہ سادہ کھانے والدہ بنا کے دیتی تھی. اچھا قبلہ صاحب، والدہ کے والے سے میں چاہتا ہوں کچھ شیئر کیجیے بات، جو ماں جی کی آپ کو بات یاد آتی ہے بہت زیادہ. اماں رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرماتی تھیں. پہلے نا شبینے ہوتے تھے، 3 راتوں کے، 1 راتوں کے، اسپیکر پہ قرآن چلتا تھا. فرماتی تھی طارق تو پیٹ میں تھا تو سخت سردی، سخت ترین سردی میں گھر کے صحن میں بیٹھ کر میں اپنے آپ کو کمبلوں سے، چادروں سے لپیٹ کے قرآن سنتی تھی. اللہ اللہ اللہ. اور ایک بات کہتی تھی کہ یا اللہ، یہ قرآن کا نور میرا جو بھی اولاد آ رہی ہے اس کو دے اور یہ پھیلانے والا بنے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. یہ مجھے کئی بار فرمایا. واہ. اور پھر فرمایا کہ بیٹا، تجھے دودھ پلاتے ہوئے میری کوشش ہوتی تھی میں باوضو ہوں، اور دودھ پلاتے ہوئے میں درود پاک پڑھوں. یہ ان کی باتیں ہیں، ان کی محبتیں ہیں. انہوں نے ہمیشہ شفقت دی. ہمارے گھر میں والدین کی مار کٹائی کا مزاج نہیں تھا. اچھا. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ کے الفاظ مجھے یاد ہیں کہ نسلیں محبت کی پیداوار ہیں. واہ 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 واہ. یہ لفظ اس وقت اسکولوں میں نہیں تھا، مار نہیں پیار، یہ لفظ ہے، اور یہ مجھے اچھا لگتا ہے. وہ اس وقت فرماتے تھے کہ نسلیں محبت کی پیداوار. کیا کہنے جی. واہ واہ. اصل میں مائیں جب اولاد کو وقت دیں گی، اور وہی مائیں جب موبائل کو وقت دیں گی،
स्क्रीन को वक्त देंगी तो ज़हर औलाद नस्लों से नस्लें पलती हैं। जो सीने में है वो सीने से मुंतकिल होता है, जो दिल में है वो दिल से मुंतकिल होता है। मेरी वालदा रहमतुल्लाह अलैह ने औलाद को वक्त दिया। देखिए, एक रोटी वो है जो मशीन निकालती है, एक रोटी वो है जो बेलना बनाता है, एक रोटी वो है जो दोनों हाथों की शफकत रोटी में मुंतकिल होती है। तो वो वालदा थी जिनकी यादें हर वक्त जहन में रहती हैं। आज भी उनकी कब्र में मज़ार पे जाता हूँ तो कदमों में बैठता हूँ। बहुत दुनिया जाती है मेरे वालिदैन के मज़ारात पर, बहुत दुनिया जाती है, उनको आमाल का हदिया देती है और कहती है कि आपके बेटे की वजह से हमें ये तस्बीह मिली, ये ज़िक्र मिला, ये मसले हल हुए। तो करता तो अल्लाह ही है। अल्लाह ने मुझे ज़रिया बना दिया और मैं डाकिया बन गया। तो ये उनकी मोहब्बतें और शफ़क़तें हैं जो उन्होंने मुझे अता की। आज उसकी वजह से चंद लोगों को फ़ायदा हो रहा, 4 लोगों को फ़ायदा हो रहा। उनकी यादें मुझसे नहीं भूलती। नहीं, छोटा सा था, मुझे याद है, तो मैं कहता था मुझे सुलाएं, फिर मेरे साथ सो जाती थी, मुझे थपकाते मुझे याद है मैं उनकी आंखों में ना उंगली डालता था, ये जाग रही, वो चुप करके सो रही होती थी। फिर मुझे सुला के मेरे साथ तकिया रख के फिर उठती थी, घर का काम समेटना, बावर्ची खाना समेटना, घर समेटना, मुझे सुला के। अब फिर उठ के मैं हाथ मारता था तो अम्मा है तो तकिया होता था, छोटा सा। वाह, ये यादें हैं, उनकी मोहब्बत है। इसी तरह वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह को मैं देखता था जहाँ नमाज है, तस्बीह है, ज़िक्र है, वहाँ किताबों का मुताला। हमारी ख़ानदानी लाइब्रेरी है जिसमें हाथ की लिखी हुई किताबें भी हैं। और वालिद साहब को मुताला देखा, बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ मुताला, उनकी किताबें, जहाँ ज़िक्र, तस्बीह, कुरान होता था, वहाँ मुताला मैं देखता था। इल्मी मिजाज था, हत्ता कि मुझे बाज़ औक़ात फरमाते थे ये किताब इस सफ़े से लेकर इस सफ़े तक पढ़नी है, मैं शाम को सुनूंगा। और सुनते थे, क्या पढ़ी भी है, फिर अल्फाज के बारे में बताते थे। मुझे एक दफ़ा फरमाया इकबाल की ये नज़म याद रखनी है, दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर, उठाना शीशा गराने फ़रंग के एहसान, सिफाल हिंद से मीना व जाम पैदा कर, मेरा तरीक़ अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। ये 2-4 और भी अशार हैं, मैं ये याद करने हैं। इस तरह इल्मी मिजाज, इल्मी तबीयत। और बाज़ कॉलम छपते थे उर्दू डाइजेस्ट में। अल्ताफ़ हसन कुरैशी साहब के यहाँ परसों में गया, उनकी अहलिया मोहतरमा फौत हुई, 94 साल की उम्र, बहुत शफ़क़त फरमाते हैं। तो मैं तो उनको सियाफ़त के मुर्शिद कहता हूँ। उर्दू डाइजेस्ट में कुछ चीज़ें होती थीं, वालिद साहब फरमाते थे ये पढ़ो, ये पढ़ो। यानी मुताला, तालीम और तरबियत, उनकी शफ़क़तों के साथ आज जो कुछ हूँ, उनकी मोहब्बतें या किसी दुर्वेश की नज़र से। मैं महसूस करता हूँ कि उस वक्त फैमिली सिस्टम ये होता था, रिश्तों का रख रखाव होता था। इस वक्त हमारा फैमिली सिस्टम टूट रहा है, घरेलू ज़िंदगी इंतशार का शिकार है, जो कि वेस्ट में हो चुका है। हम उस तरफ बढ़ती हुई तलाक़ें, बढ़ती हुई नफ़रतें, बिखरती हुई बच्चे, ये सारे के सारे इसलिए टूट रहे हैं। असल में उसकी बुनियादी वजह यह है कि ख्वाहिशात की ज़िंदगी आगे निकल गई है। देखिए, ज़रूरियात की हद है, ख्वाहिशात की कोई हद नहीं, ब्रांड की कोई हद नहीं है। वो गाड़ी है, वो मोबाइल है, वो लिबास है, वो घर है, ब्रांड की कोई हद नहीं, ख्वाहिशात की कोई हद नहीं है, ज़रूरियात की हद है। तो मैंने महसूस किया कि घर में ज़रूरियात पे नज़र रखी जाती थी। और मेरे वालिद साहब मुझे हमें खद्दर का लिबास पहनाते थे। अभी भी मैंने खद्दर पहना हुआ है। ऐसा जूता पहनाते थे जिसका अपर लोअर, जिसका ऊपर नीचे चमड़ा हो, महंगा भी ना हो। वो उनकी तालीमात, वो उनकी बातें, वो उनका पढ़ाया सिखाया हुआ निज़ाम आज पूरी दुनिया को दे रहा हूँ डाकिए की हैसियत से, और मखलूक खुदा को अल्हम्दुलिल्लाह नफ़ा हो रहा। देखिए, इस वक्त अगर हम बहन भाई के रिश्ते को देखें तो बहन भाई का रिश्ता बहुत नाजुक रिश्ता है। दुनिया का खुशकिस्मत इंसान वो घराना होगा जो बेटियों को पूरा हक देगा जायदाद में, बहनों को पूरा हक देगा जायदाद में, और तोल के देगा। मेरे दादा ने अपनी बेटियों को पूरा हिस्सा दिया, मेरे वालिद ने पूरा नहीं दिया, पूरे से झुकता दिया। और हमें बिठाया, दोनों भाइयों को, दोनों बहनें बैठी हुई थी, मान लगे देखो ये जायदाद है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी थी,
میں بیٹیوں کو زیادہ دے رہا ہوں، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ دیکھیے جی آپ کا حق ہے، آپ دے دیں۔ یہ رشتے جب تک صلہ رحمی مانگتے ہیں، درگزر مانگتے ہیں، بہن بھائیوں کے رشتے کر کے معاف کر دینا مانگتے ہیں۔ میں نے لفظ معاف کیوں کہا؟ اپنوں میں نوک جھونک ہوتی ہے، اس کو معافی ہی بچا سکتی ہے، درگزر ہی بچا سکتا ہے، دلیل نہیں بچا سکتی۔ جب یہ ہوگا اللہ رزق، دولت، عزت، برکت، صحت کے فیصلے کرتا ہے۔ میں نے ایک درویش کی بات سنی تھی، بہت سچے درویش ہیں، ان کی بات مجھے اچھی لگی کہ کائنات میں سب سے پہلا رشتہ میاں بیوی کا بنا ہے، اور شیطان ایک پورا مسلط ہے، اس کا نام ہے شیطان ابیض، کتابوں میں اس کا تذکرہ ہے، پانی پہ تخت بچھاتا ہے، اور سب سے زیادہ میاں بیوی میں اختلاف، بدگمانیاں، غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جب طلاق ہوتی ہے، شیطان ابیض جو ہے پانی کے اوپر ناچتا ہے، خوش ہوتا ہے، اور وہ اپنی ایک محفل لگاتا ہے، سب سے پوچھتا ہے جو میاں بیوی میں اختلاف کرائے، میاں بیوی میں جھگڑا کرائے، حتیٰ کہ قتل کرنے والے پہ، بہت بڑا گناہ کرنے والے پہ، ٹاکا ڈالنے والے پہ اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا میاں بیوی پہ خوش ہوتا ہے۔ اور میاں بیوی کی آپس میں محبت کی واحد دلیل ہے ایک دوسرے کے ساتھ درگزر اور پردہ پوشی، درگزر اور پردہ پوشی۔ یہ میاں بیوی کی زندگی کو خوشحال کر دیتی ہے، آپس میں محبتیں بڑھاتی ہے۔ اور ایک وظیفہ دوں گا میاں بیوی کی محبت کا، آپس میں تعلق کا، یا جامع ہو یا معید ہو، اللہ کے دو نام ہیں، یا جامع ہو یا معید ہو۔ یہ اگر کوئی بندہ کثرت سے وضو بے وضو پڑھے، سارا دن پڑھے، گھر میں جھگڑے ختم، محبتیں بڑھ جاتی ہیں، لڑائیاں ختم ہو جاتی ہیں، نفرتیں ختم ہو جاتی ہیں، آپس میں تعلق وسیع ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اولاد کی نفرتیں، لڑائیاں ہوں، اور پھپھی، والد یا خالہ یا سوکنے یا گھر کے کوئی رشتے، اگر اس کو کثرت سے پڑھا جائے، بہت زیادہ پڑھا جائے، وضو بے وضو، حتیٰ کہ ناگے کے دنوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ بہت بڑی زندگی ہے، اور ان لفظوں میں بہت بڑی کائنات ہے۔ اصل ہماری نسلیں ہیں، دیکھیں نسلوں کو جب دل سے دل ملے گا تو نسلیں کی تربیت ہوگی۔ ہم نے نسلوں کو ٹیوٹر اور کمپیوٹر کے حوالے کر دیا، میں نہیں کہتا کہ اس کے حوالے نہ کریں، لیکن حوالے کر دیا۔ پھر باقی بچہ وقت بچوں کو موبائل کے حوالے کر دیا۔ اچھا اب عالم یہ ہے، میں نے زندگی میں بارہا دیکھا ہے، گھر کے 5-6 افراد بیٹھے ہیں، ہر بندہ موبائل پہ بیٹھے، اس کو اس کی خبر نہیں، اس کو اس کی خبر نہیں۔ نسلیں دلوں سے پلتی ہیں، نسلیں اپنی چھاؤں سے پلتی ہیں، نسلیں دل کی کیفیتوں سے پلتی ہیں۔ اس کے لیے پھر والدین کو اپنی قربانی دینی ہوگی۔ اگر والدین نے اپنی قربانی نہ دی، اپنی سہیلیاں، اپنے دوست، اپنے فنکشن، اپنی چاہتیں، اپنی زندگی کے صبح و شام اگر نہ دی، پھر نسلیں بکھر جائیں گی، پھر نسلیں بڑھاپے میں والدین کی نہیں ہوں گی، پھر کہتے ہیں والدین ہماری قدر نہیں کرتے۔ اور آپ حق حیران ہوں گے، اس وقت جتنا روحانی دنیا میں علماء نے کردار ادا کیا ہے، اصل میں بات یہ ہے کہ ہم کسی کی سنیں گے پوری بات تو ہمیں سمجھ آئے گی، ہم کسی کی بات پوری سنیں۔ دیکھیں اختلاف شروع سے رہا ہے، آخر تک رہے گا، اور یہ اس لیے ہے کہ ہمارا سینہ کتنا وسیع ہے، ہمارے اندر کتنی رواداری ہے۔ اب کریم میں ہر مسلک، ہر مذہب، ہر فرقہ، ہر آتا ہے، اور سارے میرے ہیں، کشکول کے سارے فقیر کے ہوتے ہیں، سارے میرے ہیں، ہمارے دلوں میں سب کا احترام ہو۔ دیکھیں آپ اپنا نظریہ نہیں چھوڑتے، کوئی حرج نہیں، نہ چھوڑیں، لیکن احترام سب کا کریں۔ غائبانہ احترام اصل احترام ہوتا ہے، منہ پہ احترام اصل نہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن غائبانہ احترام ہو، سب کا احترام کریں۔ ہمارا پاکستان کا معاشرہ نہیں، پوری دنیا کا جو معاشرہ ہے، اس کو اصل میں لانے والے والدین ہیں، بڑے ہیں، مجھ جیسے لوگ ہیں جس کے ساتھ 4 بندے جڑے ہوئے ہیں۔ کیا میں ٹھیک ہوں؟ اگر میں ٹھیک ہوں تو سمجھنے پورا معاشرہ ٹھیک ہے۔ لوگوں کی شکایت بیان کرنا آسان ہے، اپنی اصلاح کرنا مشکل ہے، اور سب سے بہترین چیز اپنی اصلاح ہے کہ میں اس معاشرے کا حصہ ہوں نا، میں سارا دن اعتراض ہی کرتا رہوں، بادشاہوں پہ، وردیوں پہ، لوگوں پہ اعتراض ہی کرتا رہوں، تو میری زندگی خود اعتراض کا مجموعہ بن جائے گی۔ میں لوگوں کی صفات پہ نظر رکھوں۔ بس ایک لفظ کہوں گا، ایک گندی مکھی ہوتی ہے، وہ گندگی کو تلاش کرتی ہے، ایک شہد کی مکھی ہے، وہ پھولوں کو تلاش کرتی ہے۔ تو میں دیکھوں کہ اب کیا میں لوگوں کے عیب ہی تلاش کرتا ہوں، بادشاہوں کے،
عوام کے وردیوں کے نہیں، میرے دل میں لوگوں کی خوبیوں کا متلاشی بن جاؤں، وہ خوبیاں میرے اندر منتقل ہو جائیں گی۔ اچھا قبلہ صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم نے کہا کہ والدہ جو ہیں، جس طرح میں نے کہا کہ والدہ سے آپ کا بڑا پیار ہے، محبت ہے، مائیں جو ہیں وظیفے بچوں کو دیتی ہیں، بیٹا یہ پڑھا کرو، یہ رات کو سوتے ہوئے یہ پڑھ لیا کرو، آپ کی والدہ آپ کو کون سا کوئی ایسا وظیفہ یاد ہو کہ ماں جی کہتی ہیں بیٹا یہ پڑھا کرو؟ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيَزْلِقُونَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا بِذِكْرٍ لِلْعَالَمِينَ۔ قرآن پاک کی آیت ہے، میری زیر زبر کمزور ہو سکتی ہے، اس کو دیکھ لیجئے گا۔ یہ آیت والدہ صاحبہ نظر بد کے لیے، اللہ اکبر۔ میں اس دن ایک ملک میں تھا تو وہاں یہ آیت لکھی ہوئی تھی، میں نے اس کا تصویر لی، میں کہا دیکھیں یہ آیت نظر بد کے لیے ہے۔ آج بھی جو یہ بندہ پڑھے گا اس آیت کو تو اس کو 7 بار پڑھ کے دم کر دیں، 11 بار پڑھ کے دم کر دیں اور اس کو لکھا ہوا دیکھیں تو یہ نظر بد کے لیے۔ ایک تو یہ ہوتا تھا، دوسرا والدہ صاحبہ فرماتی تھیں کہ سوتے ہوئے چارے کل بہت پڑھیں، اس کی تاکید کریں، اور ایک چیز خاص سخت تاکید فرماتی تھیں کہ سورۃ ملک ضرور پڑھیں، اور وہ اپنی قبر کے لیے فرماتی تھی میں اپنی قبر کے لیے سورۃ ملک کے نصاب پڑھ رہی ہوں۔ اللہ، ایک نصاب 70 بار سورۃ ملک، روز جتنا پڑھ لے وہ لکھ لیتی تھی، فرماتی تھی میں اپنی قبر کے لیے نصاب پڑھ رہی ہوں، نصاب پڑھ رہی ہوں۔ سورۃ ملک بہت طاقتور چیز ہے۔ صحیح۔ قبلہ جی بتائیے گا کہ آپ کو پہلا وظیفہ کس نے اور کب دیا؟ ہماری نا محلے کی مسجد تھی، اندرون شہر کے ہم رہنے والے، محلے کی مسجد میں ایک بابا جی آتے تھے، ان کا نام تھا تایا جی احمد حسن، ٹھیک ہے، رانے تھے، بڑے جذباتی بابے تھے، جلالی بابے تھے، بڑے درویش تھے، میرے محسن ہیں، آج بھی ان کی اولاد ملتی ہے میری نظریں جھک جاتی ہیں، ان کی خدمت کرتا ہوں۔ تایا جی نے مجھے وہاں صبح آ کے نا وہ ایک کتاب پڑھتے تھے اور اس میں سے اچھی اچھی باتیں بتاتے تھے، تو انہوں نے صبح کی فجر کی نماز میں کتاب پڑھی تو اس میں لکھا تھا کہ جو بندہ اللہ اکبر پڑھتا ہے تو اس کو جنت میں اللہ ایک گھوڑا عطا فرمائیں گے، ایک درخت عطا فرمائیں گے، اس درخت کا اتنا سایہ ہوگا کہ 100 سال تک تیز رفتار گھوڑا دوڑتا رہے تو بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ پھر سبحان اللہ کے فائدے بتائے، الحمدللہ کے فائدے بتائے۔ یہ 55 میں سب سے پہلے گھر کے بعد تایا جی، تایا جی کے بعد پھر میرے شیخ، میرے مرشد، انہوں نے وظائف، یعنی سب سے پہلا وظیفہ اماں رحمۃ اللہ علیہ اور پھر تایا جی۔ اچھا قبلہ، ہمارا کیونکہ آپ کو بھی تعلق خانقاہ سے ہے، سلسلہ ماشاء اللہ لے کے چل رہے ہیں، تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ بیعت کے لیے گئے آپ پہلی بار، وہ ہمارے دیکھنے والوں کو شیئر کیجیے گا، شیخ سے پہلی ملاقات جو ہے وہ کیسے آپ کی ہوتی ہے؟ 1984 میں ہوا یہ کہ ہم یہاں لاہور میں نا اندرون ادھر سے یکی دروازہ لگتا ہے، ادھر سے کشمیری دروازہ، ادھر سے شیرہ والا دروازہ، اس کے سنگم میں ایک 9 گھرا بازار تھا، سدھیر کی حویلی تھی، پرانا ایک اداکار تھا سدھیر، وہاں ایک آزاد شیرازی صاحب رہتے تھے، حکیم آزاد شیرازی رحمۃ اللہ علیہ، تو اصل ان کا نام انور حسین تھا، تو وہ رہتے تھے، میں ان کے ہاں آیا ہوا تھا تو انہوں نے ایک درویش سے ملاقات کرائی اور مجھ سے فرمان لگے ان سے بیعت ہو جاؤ۔ حضرت خواجہ سید محمد عبداللہ حجویری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جو اصل نسب تھا وہ حضرت داتا صاحب سے، تو وہ ان سے بات کرا دیا مجھے 1984 میں۔ چونکہ گھریلو طور پہ خاندانی پیچھے سے درویشی تھی تو میں تو درویش نہیں، پیچھے خاندان میں، تو وہ ایک احساس تھا کہ کسی درویش کے ساتھ نسبت ہو، ان کے ساتھ نسبت رہی، جلالی بادشاہ تھے، کوشش کی سر جھکا کے چلوں، ان کی توجہات، ان کی دعائیں، وہ کہتے ہیں نا کہ دعائیں پیچھا کرتی ہیں، بد دعائیں پیچھا کرتی ہیں، میں تو محسوس کر رہا ہوں آج بھی ان کی دعائیں میرے ساتھ ہیں، اماں ابا کی دعائیں میرے ساتھ ہیں، شیخ کی دعائیں میرے ساتھ ہیں، اور ان دعاؤں کی برکت سے یہ تیرے ہی دم سے ہے رونقیں، یہ تیرے ہی دم سے ہے رونقیں، تیری جان جان جہان ہے، کیا کہنا ہے، بس ان کی دعاؤں کی برکت ہے۔ اچھا قبلہ، اب ہر بندے کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ جس کا کام اپنی نالائکی سے نہ چلے، وہ کہتا ہے مجھ پہ بندش ہو گئی ہے، میں پریشان ہوں، ہر بندہ ہی جس کو پوچھیں وہ یہی کہتا ہے، لگتا ہے کسی نے کچھ کروایا، یہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس حوالے سے دیکھنے والوں کو ذرا رہنمائی کیجیے گا۔ وہ سچ کہتا ہے بندش ہو گئی ہے، اور واقعی بندش ہوتی ہے۔ اچھا، ایک اپنی کی ہوئی ہوتی ہے،
ایک لوگوں کی ہوئی ہوتی ہے. اچھا. اپنی کی ہوئی بندش وہ ہوتی ہے جس کو ہم بھول جاتے ہیں. کسی کا دل دکھایا، اس کی بد دعائیں ہمارا تعاقب کر رہی ہیں. یہ میری اپنی کی ہوئی بندش ہے. تنہائیاں، خلوتیں، موبائل اور کیا کیا، یہ میری اپنی کی ہوئی بندشیں ہیں. بڑوں کی محبت، ماں باپ کی محبت نہیں ہے، اور لوگوں سے الفت نہیں ہے، صرف مال ہی مال. یہ میری اپنی کی ہوئی بندشیں ہیں. لفظ بندش کو میں مانتا ہوں. ایک وہ بندش ہے جو کسی اور کی ہوئی ہے، جادو کی شکل میں، یا بندش جنات کی شکل میں، یا بندش نظر بد کی شکل میں. ہمارے ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی انگریز کو جادو جنات نہیں ہوتے، نظر بد نہیں ہوتی، ہمیں ہوتا ہے. یہ ہماری ناواقفیت ہے. میں نے اب تک جادو جنات نظر بد پر اسرار دنیا پہ گوروں کی سینکڑوں کتابیں جمع کر لی ہیں کہ گورا ہم سے زیادہ ایول آئی، بیڈ آئی، بلیک میجک وغیرہ اس ایسٹرل ورڈ کو کتنا زیادہ مانتا ہے، پر اسرار دنیا کو کتنا زیادہ مانتا ہے. تو یہ بندش تو ہم نے اپنی کی ہوئی ہے، اور ضروری نہیں ہر بندہ جادو کرے. لوگ اتنے فارغ نہیں بیٹھے. یہ بندش ہے پر میری اپنی کی ہوئی ہے. کون سا میرا عمل ہے، کون سی میری غلطی ہے، کون سا میرا ظلم ہے، کون سی میری خطا اور گناہ ہے جس کی نحوست، جس کی ظلمت میری نسلوں کے سامنے یا میرے سامنے آ رہی ہے. اللہ اللہ. یہ بھی تو بندش ہے. قبلہ اس کا حل بھی آئے دوستوں کو بتا، دیکھنے والوں کو بتا دیں. بندش کا جو سب سے بہترین حل ہے نا، جب آپ گھر سے نکلیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، فرمایا حدیث میں آتا ہے، آقا کا فرمان کا مفہوم ہے. جب یہ بندہ پڑھتا ہے تو ایک عرش سے فرشتہ آواز دیتا ہے، اے پڑھنے والے تیری حمایت کی گئی، تجھے ہدایت دی گئی، تیری حفاظت کی گئی. 5 بول ہیں اس پڑھنے والے پہ. میرے پاس کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہمارے کام نہیں بنتے، ہماری مشکلیں ہیں، ہماری پریشانیاں ہیں، ہمارے حالات ہیں، ہماری سختیاں ہیں. کتنے بندے ایسے ہیں. میں نے انہیں بتایا کہ یہ دعا پڑھیں، اور سارا دن پڑھیں، اور سارا دن پڑھیں، اور سارا دن وضو بے وضو، حتیٰ کہ ناگے کے دن بھی ہیں تو اس کو پڑھیں. میں نے ان لوگوں کو کامیاب دیکھا، بہت کامیاب با کمال دیکھا، اور بہت حیرت انگیز دنیا میں ان کو ترقیوں اور کامیابیوں میں دیکھا. اس دعا کی طاقت بہت زیادہ ہے. اچھا قبلہ صاحب، ایک اور چیز میں دیکھیے کہ آپ کے وظائف کے اندر آپ پہلے بتائے اتحار کے حوالے سے، نام حسن مجتبیٰ آپ کے حوالے سے آپ نے بہت سارے وظائف بتائے ہیں. اتنی تحقیق ہے ماشاءاللہ آپ کی. میں چاہتا ہوں کیونکہ شعبان معظم بھی گزر رہا ہے، ان کی ولادت کی مہینہ بھی گزر رہا ہے، تو کوئی اہل بیت اطہار کی طرف سے کوئی وظیفہ جو ہے ہمارے دیکھنے والوں کو عنایت کیجیے گا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی زندگی میں عجب وظائف ہیں. ان کی زندگی میں ایک شخص آیا کہ عرض کرنے لگا کہ امیر المومنین، غربت اور تنگ دستی، فقر اور فاقہ، بیماریاں اور تکلیفیں، ناکامیاں اور مسائل اس نے اپنی شکل میں بیان کیا. تو آپ نے فرمایا تو اپنی زندگی میں اگر مسائل کا حل چاہتا ہے، ایک دعا ہے جس میں اکثر ہم تراویح میں پڑھتے ہیں، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والجبروت. یہ دعا ہے. تو آپ نے صرف اسے پہلے بول دی ہے، سبحان ذی الملک والملکوت. فرمایا اس کو پڑھ، اور بہت زیادہ پڑھ. ایک اور موقع پہ حضرت امام زین العابدین، ان کی زندگی میں ایک شخص آیا تو عرض کیا کہ مجھے کوئی آپ دعا بتائیں. تو فرمایا لوگوں کو کثرت سے سلام کر، سلامتی لوٹ کے تیرے اوپر اب آئے گی، اور وہ سلامتی جب تیرے اوپر آئے گی تو اس سے بلائیں، مصیبتیں یعنی بیماریاں، دکھ، قرضے، تکلیفیں، حالات ختم ہو جائیں گے. اچھا قبلہ، لوگ آپ سے وظائف پوچھتے ہیں، آپ لوگوں کو وظائف دیتے ہیں. ہم نے دیکھا آپ بہت سارے لوگوں کو وظیفہ پڑھ کر بھی اثر نہیں ہوتا. وہ کون سے لوگ ہیں کہ جن کو وظائف بھی اثر نہیں کرتے؟ کیا وجوہات بنتی ہیں؟ اصل معمہ ہے کیا؟ ہم وظیفے پڑھتے نہیں ہیں. اصل میں ایک ہے وظیفے پڑھنا، ایک ہے مانگنا. صحیح. میں اکثر کہتا ہوں کہ اللہ سے اگر مانگنا سیکھنا ہے تو چوراہوں میں چلے جائیں. یہ جو پیشہ ور مانگنے والے ہیں نا، ان سے سیکھیں. ان کی آنکھیں سنوالی، ان کے بول سنوالی، ان کے لباس سنوالی، ان کے ہاتھ سنوالی، ان کے جذبے سنوالی، ان کی چال سنوالی.
حالانکہ وہ کوئی مستحق نہیں ہوتے. اصل تو ان کو دینا چاہیے جو سوال نہیں کرتے. وہ ڈھونڈنا ہمیں چاہیے. تو ہم وظیفے پڑھتے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ. اللہ کریم ہے, اللہ یہ سن لیتا ہے. میرا اللہ کہتا ہے میرے بندے تو دیکھ تو صحیح کس ہستی کے سامنے تو بیٹھا ہے اور کیسے مانگنا چاہیے. اور ہمارے سامنے زاری کیا ہو. زاری, وہاں زور نہیں چلتا, زاری چلتی ہے. ناز نہیں چلتا, نیاز چلتا ہے. ہاں, تو ہم تو مانگتے ہیں نہیں, ہم تو پڑھتے ہیں. وہ شہنشاہ ہے, وہ پڑھنے کو قبول کر لیتا ہے, لیکن شہنشاہ کہتا ہے تو میری شان کے مطابق میری قریب آ, میری شان کے مطابق. اس لیے قرآن میں اللہ نے بندوں سے شکوہ کیا ہے, وما قدر اللہ حق قدرہ. لوگوں تم نے میری قدر نہ کی, قدر کا حق ادا نہ کیا. تو ہم وظیفے گڑ گڑا کے پڑھیں, بھکاری بن کے پڑھیں, محتاج بن کے پڑھیں. اور ہر وظیفے کے بعد اگر ہم استغفار کر لیں, اے اللہ کوئی میرا گناہ, میری کوئی خطا جس کی وجہ سے میری وظیفے دعائیں قبول نہیں ہوتی, تو اپنی رحمت سے معاف کر دے, قبول کر لے. ایک درویش تھے, نماز کے بعد دونوں ہاتھ ایسے منہ پہ رکھ لیتے تھے. تو کسی نے پوچھا کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا مجھے خطرہ ہے میری نماز میرے منہ پہ نہ مار دی جائے. اللہ اللہ. تو وظیفوں کے بعد استغفار کر لیں, وظیفوں سے پہلے درود پاک پڑھ لیں. درود قبولیت, استغفار محبوبیت اور مقبولیت. واہ.